बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामीन, यकीनन आप लोग खैर अफियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुशो खुरम रखे। तारिक लब्बैक ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है और तारिक लब्बैक ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कम बैक किया है। हम शुरू से कह रहे थे इंशाल्लाह जनवरी के अंदर जो है तारिक लब्बैक के लिए अच्छे दिन आएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे दिन का आगाज हो चुका है। मुहतरम सामीन, आज की वीडियो में चंद खुसूसी बातें और नई बातें आपके सामने तारिक लब्बैक के हवाले से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे तारिक लब्बैक ने जो है कल से एक नया ट्रेंड जो है मरकज की तरफ से वो लॉन्च किया जा चुका है और अपने कारकुनान को, चाहने वालों को एक नया ट्रेंड जो है वो दिया गया है कि आप इसको जनाब वाला ज्यादा से ज्यादा एक्स पर, आपका ट्विटर पर जो है वो इस्तेमाल करें और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी बात करेंगे। उसके साबित शुदा जो असरात हैं वो कितने हैं और मुफीद असरात जो है वो कितने सामने आ चुके हैं, इंशाल्लाह इस पर भी आज की वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा रावलपिंडी से अदालत के अंदर से एक बहुत अच्छी खबर जो है वो सामने आई है, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा एक तीसरी चीज जो है, गजा के अंदर जो एक पहले पाकिस्तानी फौजी की शहादत के बारे में खबर आ चुकी है, इस पर बात करेंगे कि इसकी असली हकीकत क्या है। और इसके अलावा एक छोटी सी खबर मजीद भी जो है वो यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे। डिप्लोमेट एक अखबार है जो गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी है, उसने एक खबर नशर की है, इंशाल्लाह आज की वीडियो में उस पर भी बात करेंगे। और एक और बात का भी इजाफा करेंगे मोहतरम सामीन के इकरारुल हसन साहब ने तारिक लब्बैक के वाले से बिलखसूस साद हुसैन रिजवी साहब की ये जो गुमशुदगी है या उनका मंजर आम पर ना लाया जाना है, इसके हवाले से बड़ी तशवीश का इजहार किया है। इंशाल्लाह आपके सामने उनका ये क्लिप भी रखेंगे, आप देखिएगा कि इकरारुल हसन साहब जो है उन्होंने भी कितने खूबसूरत तरीके से आवाज बुलंद। ज़ाती तौर पर फिक्रमंद भी हूँ, मुरीद के वाक़े के हवाले से हमने हमेशा उसकी मजम्मत भी की और मुझे अभी भी तशवीश है और मैं आपके प्लेटफॉर्म से भी कहता हूँ नज़रियाती तौर पर कोई शख्स भी 100% किसी से भी मुत्तफ़िक़ नहीं होता। बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बात की जा सकती है, लेकिन ये कि वो बहुत मेरे साथ जो उनका ताल्लुक़ है वो बहुत एहतराम वाला और जिस तरह से अभी वो बिल्कुल अजीबो गरीब तरह से गुमशुदा है, मुझे तशवीश है, परेशानी है, फ़िक्र है। उसके वजह से मैंने ट्विटर पर अपने प्लेटफॉर्म्स पर बारहा उसका इजहार भी किया और मैं समझता हूँ इस पर और ज़्यादा बात की जानी चाहिए। अल्लाह ताला मेरी दुआ है कि वो जहाँ भी हैं सेहत के साथ हों, तंदुरुस्ती के साथ हों और सलामती के साथ। मुहतरम सामीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि तारिक लब्बैक ने एक नया महाज, एक नया सरप्राइज जो है वो हुकूमत को भी दिया और दुनिया को हैरान कर दिया है। आज तारिक लब्बैक ने अपना जो है ये तीसरा ट्रेंड जो है इसको जो है वो जारी कर दिया। वो ट्रेंड ये है कि तारिक लब्बैक के खिलाफ जुल्म और सितम को बंद किया जाए। ये ट्रेंड जो है मरकज की तरफ से लॉन्च किया गया और बड़ा मुझे अच्छा लगा, बड़ा पसंद आया। तारिक लब्बैक ने बड़े खूबसूरत तरीके से कम बैक किया। आप सोच रहे होंगे कि किस तरह तारिक लब्बैक ने कम बैक किया। मोहतरम सामीन, इतने खूबसूरत अंदाज में ये ट्रेंड चलाया गया कि कल इस ट्रेंड को जनाबे वाला आगाज किया गया और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 मिलियन को भी क्रॉस कर चुका है। और साहब का जो तमाम रिकॉर्ड है, मरकज की तरफ से ये ऐलान किया गया कि तारिक लब्बैक जो है इस दफा इंशाल्लाह उसके जो खुफिया मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, इंशाल्लाह वो 4 मिलियन का जो एक ट्रेंड है और रिकॉर्ड है, इंशाल्लाह वो क्रॉस करेंगे। तो ये बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है। तारिक लब्बैक जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके के साथ कम बैक कर रही है। तारिक लब्बैक को हर तरह से दबाने की कोशिश की गई, इनकी आवाज को दबाया गया, इनको मारा गया, शहीद किया गया, नाहक कत्ल किया गया। इसके अलावा जेलों के अंदर जनाब वाला गिरफ्तारियां डाली गई और जनाब बड़े बड़े जुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए। लेकिन मुहतरम सामईन, तारिक लब्बैक जो है वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने मिशन से पीछे नहीं हटी और अपने मिशन के साथ मुखलिस होकर तारिक लब्बैक आज भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो खूबसूरती के साथ कम बैक कर रही है। और इस दफा एक बड़ी अच्छी चीज जो तारिक लब्बैक ने कम बैक करने के साथ ही जिसका आगाज किया वो ये किया कि ट्विटर ट्रेंड तो इससे पहले भी चलते रहे, लेकिन इस दफा जो ट्रेंड चलाया गया मोहतरम सामीन, उसमें खास बात यह है कि 8 और 13 अक्टूबर के दरमियान जो शुहदा थे, साथ उनकी तस्वीर भी लगाई गई और तस्वीर को पोस्ट कर दिया गया। क्या खूबसूरत होता कि साथ उनकी शनाख्त का भी और उनके नाम वल्दियत वगैरह जो है वो भी लिखे जाते, ताकि मजीद जनाबे वाला जो जुल्म सितम थे उनको जनाब लोगों के सामने बयान किया जा सकता और लोगों के सामने जनाब उन सारी चीजों की हकायक और हकीकतें जो है वो वाज़ेह हो सकती। तो ये एक बहुत बड़ी लेटेस्ट न्यूज जो है तारिक लब्बैक की तरफ से सामने आई है। तो बात करते हैं दूसरी बड़ी स्टोरी और दूसरी बड़ी लेटेस्ट न्यूज के हवाले से। तारिक लब्बैक जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए एक अच्छी खबर रावलपिंडी डिवीजन से आई है।
کہ جب سے مفتی منیب الرحمان صاحب کا باضابطہ طور پر وزارت داخلہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک بیٹھک ہوئی اور ایک میٹنگ ہوئی، اس کے بعد اس کے اثرات جو ہیں وہ آنے شروع ہو چکے ہیں۔ اب مفتی صاحب کھل کے جو ہے الحمدللہ وہ بول رہے ہیں ہر موقع پر حمایت کر رہے ہیں۔ اب اس کا ثمرہ اور نتیجہ یہ سامنے آیا محترم سامعین کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے جب سے وزیر داخلہ محسن نقوی سے طلال چودھری سے ملاقات کی، اس کے بعد آج ابھی ہفتہ نہیں ہوا، اس کے رزلٹ آپ کے سامنے ہیں کہ کل راولپنڈی عدالت سے 250 یعنی 250 کے لگ بھگ، یہ فکر ایگزیکٹ نہیں ہے، تھوڑا سا اس میں رد و بدل بھی ہو سکتا ہے، الحمدللہ 250 پونے 300 کارکنان وہ لوگ جو بے گناہ پکڑے گئے تھے یا جن پر کوئی جناب والا فرد جرم عائد نہیں تھی، ایسے ہی جن کو شک کی بنا پر اٹھایا گیا تھا اور جیلوں کے اندر آج اتنا عرصہ ہو گیا کم و بیش 3 مہینے، تو آج تک ان کو جیلوں کے اندر رکھا گیا، ٹارچر کیا گیا اور جناب ان کو پیشیوں پر لایا گیا، الحمدللہ ان لوگوں کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہو چکی ہے اور الحمدللہ وہ لوگ باعزت جو ہے وہ بری ہو چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی الحمدللہ اچھی خبر ہے تاریخ کے لیے اور تاریخ کے چاہنے والوں کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، الحمدللہ معمولات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اسی طرح انشاءاللہ رضوی برادران جو ہے انشاءاللہ وہ بھی منظر عام پر سب کے سامنے آ جائیں گے اور ضرور آئیں گے انشاءاللہ، ہمیں اللہ کی رحمت سے توقع ہے۔ تو یہ مفتی صاحب اس وقت بڑی کاوش کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ان کے علاوہ پس پردہ جو ہے وہ کاوش کر رہے ہیں، اللہ اس وقت سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے، کیونکہ وقت جو ہے وہ بڑا مشکل تھا، حالات مشکل تھے، گمبھیر تھے، لیکن ان دنوں میں اپنی تاریخ کے لیے آواز اٹھانا، اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھانا یقیناً یہ دل گردے کا کام ہے اور مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہے وہ اس وقت ڈٹ کے جو ہے اہل سنت کی رہنمائی کر رہے ہیں اور سربراہی کر رہے ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اگلی تیسری بات جو ہے محترم سامعین اس بات کی طرف چلتے ہیں کہ غزہ کے اندر کل سے ایک پاکستانی فوجی کی تصویر جو ہے وہ اسرائیلی میڈیا کی طرف سے جو ہے وہ نشر کی گئی، اسرائیلی زبان کے اندر جو ہے وہ اس کے بارے میں لکھا گیا تھا اور اس کو پاکستانی فوجی بنا کر سامنے پیش کیا گیا اور کہا گیا جی غزہ کے اندر جو ہے پہلا پاکستانی فوجی جو ہے حسین چودھری کے نام سے جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے۔ اب جب ہم نے بھی وہ تصویر کو دیکھا تو ہمیں بھی شوق لگا، ظاہر ہے ہر بندہ سنتا ہے تو اس کو وہ جناب والا پریشان ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ اب تک تو پاکستان نے باضابطہ طور پر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اعلان بھی نہیں کیا ہے اپنی فوج کو غزہ کے اندر بھیجنے کا، گو کہ انہوں نے پیشکش کی ہے شہباز حکومت نے، لیکن ابھی تک کوئی باقاعدہ فوج جو ہے وہاں پر وہ گئی نہیں ہے۔ لیکن اچانک اس طرح کی نیوز سامنے آ جانا یہ حیران کن ضرور ہے۔ تو جب انویسٹیگیٹ کیا گیا اس خبر کو تو یہ خبر جو ہے حقیقت میں معزز سامعین جو بات سامنے آئی وہ یہ آئی کہ یہ ایک فیک نیوز ہے جو انڈیا کی رائے ایجنسی اور اس کے علاوہ افغانستان کی مشترکہ جناب والا فتنہ پرور جو لوگ ہیں ان کی جناب والا ملی بھگت سے پاکستان کے خلاف ان کی جناب والا ایک کاوش سے جو ہے یہ ایک پاکستانی فوجی کو اور پاکستانی فوج کو اور بالخصوص پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بنا کر جناب اس چیز کو آگے ایڈورٹائز کیا جا رہا ہے اور میڈیا پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ظاہر ہے ابھی تک پاکستان کی طرف سے کوئی فوج ہی نہیں گئی، یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ چونکہ خفیہ طور پر ایک پہلے دستہ بھیج دیا گیا تھا پاکستانی فوج کا، تو اس طرح کی حقانیت بات کے اندر نظر نہیں آتی اور نہ ہی اس کے اندر کوئی صداقت کی بات ہے، تو یہ سب فیک نیوز ہے اور پاکستان اور پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ ہم ہر وقت جو جناب والا پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے۔ اس کے علاوہ محترم سامعین جو آخر میں آپ سے گفتگو کرنی ہے کہ ڈپلومیٹک اخبار ایجنسی ہے جو غالباً یورپین ممالک میں سے کسی یورپ ملک کی جناب والا یہ خبر ایجنسی ہے، اس میں ایک دعویٰ کیا گیا ہے کہ ملک پاکستان کے اندر جو ہے یہ تحفظ ختم نبوت اور تحفظ عقیدہ ناموس رسالت جو ہے اس کے لیے جو ایکٹ بنایا گیا تھا جس کو 295C کہا جاتا ہے، اس حوالے سے جو قانون بنایا ہوا تھا، ایک قانون بنا ہوا تھا، اب اس قانون کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اندرون خانہ کتنے فتنے اور کتنی جناب والا سازشیں جو ہے وہ ناموس رسالت کے قانون کے خلاف کی جا رہی ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ ملک پاکستان ہے، یہاں جناب والا آئین جو بن چکا ہے الحمدللہ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، لیکن جو غیر ملکی خبر ایجنسی ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ آنے والے وقت میں
چونکہ موضوع وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے، مناسب وقت کو دیکھا جا رہا ہے، جو ہی وقت مناسب آئے گا ہو سکتا ہے حکومت جو ہے یہ کسی کی ایما پر جو ہے 295 کے اندر بھی تبدیلی کر دے۔ لیکن محترم سامعین، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، اپنے نبی سے محبت کرنے والے، اور اپنے نبی کے لیے انشاءاللہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے سے مسلمان کبھی دریغ نہیں کرتا۔ تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا تو یقیناً مسلمان جو ہے وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے، پھر اس ملک کے اندر جو ہے وہ سلامتی کی فضا قائم رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ اگر اس طرح قانون کے اندر جو ہے وہ رد و بدل کیا گیا یا کسی قسم کی بھی کوئی تبدیلی جو ہے وہ اس قانون کے اندر کی گئی تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، مسلمانوں کے لیے اور پورے ملک پاکستان کے لیے بھی۔ اللہ کرے اس طرح نہ ہو، اس طرح کا کوئی بھی ارادہ رکھنے والا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کو جو ہے وہ نیست و نابود کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، ناموس اور آپ کے جناب والا حق کے لیے آواز اٹھانا جو ہے اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ اور طارق لبیک کے لیے بھی دعا کریں، رضوی برادران کے لیے بالخصوص جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جلد جلد ان کی رہائی جو ہے وہ منظر عام پر لائے۔ ایک اکثر انس حسین رضوی صاحب کے حوالے سے چونکہ رپورٹس چل رہی ہیں گرفتاری کے حوالے سے، کافی فیک نیوز جو ہیں وہ جناب والا مشہور کی جا رہی ہیں، تو ایک تصویر جو ہے انس رضوی صاحب کی وہ بھی سامنے آئی، لیکن جب اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا گیا، اس کے بارے میں تحقیق کی گئی، تو اصل جو نیوز سامنے آئی، جو خبر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ یہ بھی جناب والا ایک پرانی تصویر تھی، تھوڑا جلا ہوا نشان تھا، یہ ان دنوں انس بھائی کی تصویر تھی جس کو ابھی آ کے وائرل کیا جا رہا ہے، اور کارکنان کے اندر جو ہے وہ حیرت پیش کی جا رہی ہے، کارکنان کے اندر مزید خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے دشمن کبھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ انشاءاللہ طارق لبیک اور طارق لبیک کی ساتھ محبت رکھنے والے اور ہر سنی مسلمان الحمدللہ جو نبی پاک علیہ السلام سے پیار کرنے والا ہے، جب تک وہ زندہ ہے تب تک آپ طارق لبیک کو یا آل سنت کو الحمدللہ دبا نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ظالموں سے ان کا حساب لے اور ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آل سنت کو، ٹی ایل پی کو، اس کے علاوہ ہر سنی مسلمان کو الحمدللہ حضور کی امت کو جو ہے وہ سلامتی نصیب فرمائے، بالخصوص ملک پاکستان کو اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اگلی ویڈیو کے لیے انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل کا آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی اپڈیٹس جو ہے تاریخ کے حوالے سے بر وقت آپ کی خدمت میں پہنچ سکے۔ آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔